اللہ اکبر اللہ۔ کاش میں دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتا، کاش میں بے حیائی کے کاموں میں نہ پڑتا، کاش میں والدین سے حسن سلوک کر لیتا۔ عزیزان من، اس لفظ کاش سے اپنے آپ کو آخرت میں بچائیے گا۔ اگر اس دن آپ کی زبان پہ لفظ کاش آ گیا تو پھر ہائے افسوس، صد افسوس، تمہارا وقت آن پہنچا۔ آج کون ہے جو تمہیں بچائے؟ لاؤ کوئی سفارش، جاڑو مالو دولت کرو، کوئی تعلق لاؤ نا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ عزیزان من، موت ایک وہ حقیقت ہے جسے انسان چاہتے ہوئے بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ سب مانتے ہیں موت آئے گی، مرنا ہے، لیکن تیاری کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ اصل بات تو یہ ہے، ہر بندہ دنیا کمانے میں کچھ اس ڈر سے مگن ہوا کہ اپنا اصل بھول گیا۔ افسوس، صد افسوس، ہر گزرتے دن کے ساتھ موت قریب آ رہی ہے، لیکن کسی کو خبر ہی نہیں۔ سب کہتے ہیں کہ کر لوں گا، ہو جائے گا، دیکھی جائے گی۔ عزیزان من، کیا دیکھی جائے گی؟ کیا جب موت حلق کو آ پہنچے گی تب دیکھی جائے گی، یا پھر جب قبر میں سانپ بچھو نکل آئیں گے تب دیکھی جائے گی، یا پھر جب تمہیں حشر کے دن دوزخ کی طرف دھکیلا گیا، جہنم کی طرف دھکیلا گیا تو تب دیکھی جائے گی؟ تب کیا دیکھی جائے گی؟ عزیزان من، موت کی تیاری کر لیں اس سے پہلے کہ جان گردن سے نکل جائے، آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہ رہ جائے، یہ پیسے، یہ شان و شوکت سب رہ جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو سدھاریں اس سے پہلے کہ آپ کا وقت آنا پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت سے متعلق 4 احادیث کا مطالعہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے تحفہ موت ہے۔ عزیزان من، اس حدیث کا کیا مفہوم ہے؟ یہ موت دیکھنے میں تو بہت خوفناک چیز لگتی ہے، قبر کا اندھیرا، قبر کی سختیاں، لیکن اصل میں مومن کے لیے تو یہ تحفہ ہے۔ آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ ایک طالب علم جو اپنے امتحان کی بھرپور شروع دن سے لے کر آخرت تک تیاری کرتا رہا ہو، اور پھر جا کے اس نے امتحان بھی دے دیا ہو، اب وہ اپنے نتائج کے انتظار میں ہو، تو ایسا طالب علم جو شروع سے لے کر آخر دن تک اپنے امتحان کے لیے محنت کرتا رہا، اس کو اپنے نتائج کا بے صبری سے انتظار ہوگا، کیونکہ اس کے نتائج میں ہی تو اس کا انعام ہے۔ اس کے نتائج شائع ہونے کے بعد اس کو اپنے انعام کا پتہ چلے گا، کیونکہ مومن بھی شروع دن سے لے کر آخر تک اپنے امتحان کی تیاری کرتا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کی تیاری کرتا ہے، تو جوں ہی اسے موت آتی ہے تو وہ اپنے انعام کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ مومن تو دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزارتا ہے، تو جوں ہی اسے موت اپنے آغوش میں لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے، بے شک اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے، وہ وعدے پورا کرنے کا وقت آن پہنچتا ہے، اور وہ مومن اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ اسے انعام و انعامات سے بخشتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی مرتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، سوائے 3 کے: جاری صدقہ، نفع بخش علم، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ عزیزان من، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، جوں ہی انسان اس دنیا فانی سے کوچ کرتا ہے تو اب اس کے اعمال ختم، کیونکہ اس کا وقت ختم ہو گیا، تو اب اس کے پاس مزید اعمال کرنے کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ جو اعمال وہ اپنی زندگی میں کر چکا وہی اس کا کل اثاثہ ہیں، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جو اگر وہ زندگی میں کر کے گیا ہوا تو موت کے بعد بھی اس کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ نمبر 1، نفع بخش علم۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں لوگوں کو دین کا علم سکھا کر گیا ہوا تو اس کی وفات کے بعد بھی جب تک وہ لوگ اس کے سکھائے ہوئے علم سے نیک عمل کرتے رہیں گے اسے ثواب پہنچتا رہے گا۔ نمبر 2، جاری صدقہ۔ جاری صدقے سے مراد یہ ہے کہ جو صدقہ اس نے دنیا میں کیا ہوگا وہ اس کی وفات کے بعد بھی اس کے لیے ثواب کا باعث بنے گا، جیسے کہ مسجد کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرنا، کسی یتیم کی کفالت کرنا، اور بے شمار ہیں۔ اور تیسرا، نیک اولاد۔
اگر وہ اپنی اولاد کی نیک تربیت کر کے گیا ہوا، اپنی اولاد کو صرف اور صرف اچھا کمانا نہ سکھا کے گیا ہوا، اپنی اولاد کو صرف اور صرف اعلیٰ مرتبے کی ہوس میں نہ ڈال کے گیا ہوا، بلکہ اپنی اولاد کو اللہ والا بنا کے گیا ہوا، تو وہ نیک اولاد اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اور اچھے اعمال کے ساتھ اس کے لیے بہترین تیاری کرتے ہیں، وہی سب سے عقل مند ہے۔ ناظرین، یہ حدیث ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں عقل مند کسے کہا جاتا ہے؟ زیادہ پیسے کمانے والے کو، زیادہ شان و شوکت والے کو، زیادہ بڑے تعلق رکھنے والے کو، زیادہ ذہین انسان کو، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند کسے کہہ رہے ہیں؟ وہ شخص جو موت کی تیاری کرتا رہا اور موت کو یاد رکھتا رہا، اپنے موت کے بعد کے سفر کو آسان بنا گیا، صرف اور صرف وہی عقل مند ہے، کیونکہ اپنے حقیقی امتحان میں وہ سرخرو ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کے پیچھے 3 چیزیں آتی ہیں، ان میں سے 2 واپس اور 1 باقی ہے۔ اس کا خاندان، اس کا مال اور اس کے اعمال اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کا خاندان اور مال لوٹ جاتا ہے، لیکن اس کے اعمال باقی رہتے ہیں۔ اس حدیث کا سادہ اور سلیس مطلب ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں، اس کا مال، اس کا خاندان اور اس کے اعمال۔ جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مال اور اس کا خاندان لوٹ آتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے، یعنی قبر میں ساتھ نہیں جاتا۔ قبر میں اس کے ساتھ صرف اور صرف اس کے زندگی کا کل حصہ اس کے اعمال جاتے ہیں۔ اس آخری شعر کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کریں گے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہوئے نام ور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔